اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول سے بھورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں عربی کا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق جماعت 12ویں کے لیے ہے۔ ہمارا مضمون یعنی سبجیکٹ عربی ہے۔ سبق نمبر 2، اس کا نام ہے الغنی والفقیر اور اس کا حصہ ہے 4۔ آج تاریخ ہے 21 جولائی 2020۔ گزشتہ ہم نے تیسری قسط کے اندر سبق نمبر 2 کے پہلے پیراگراف کو حل کیا تھا، اور اس وقت بتایا گیا تھا کہ اس سبق کے اندر 2 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر ایک حکایت بیان کی گئی ہے اور دوسرے حصے میں دوسری حکایت بیان کی گئی ہے۔ پہلا جو قصہ تھا اس کا عنوان تھا الغنی والفقیر، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک آدمی اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے کہ اس نے 2 آدمیوں کو دیکھا اور دونوں نے اپنے پیٹ کے اوپر تکلیف کی وجہ سے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، لیکن دونوں کی وجہ الگ الگ تھی۔ پھر اس نے نصیحت کے لیے ایک جملہ کہا، لو اعطى هذا الغنی ذلك الفقیر ما زاد من حاجته من الطعام ما شکا واحد منہما سقما ولا علما، کہ اگر یہ مالدار اپنی ضرورت سے زیادہ کا کھانا اس غریب کو دے دیتا تو دونوں میں سے کوئی شکایت نہ کرتا، نہ غریب بھوک کی وجہ سے شکایت کرتا اور نہ امیر زیادہ کھانے کی وجہ سے شکایت کرتا۔ حاصل حکایت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، ہر چیز اعتدال کے اعتبار سے استعمال کرے۔ اب یہ دوسرا عنوان دیا ہے العدل اساس الملک۔ اس کا معنی ہوگا انصاف ملک کی بنیاد ہے۔ العدل یعنی انصاف، اساس یعنی بنیاد، ملک یعنی ملک، یعنی کسی بھی ملک کی بنیاد جو ہوگی وہ انصاف پر ہی قائم ہوگی۔ بغیر انصاف کے کوئی ملک زیادہ دیر تک اس دنیا کے وجود میں نہیں رہتا۔ بظاہر تو رہتا ہے لیکن اس کی اہمیت اور اپنا وقار کھو دیتا ہے۔ اب ہم عبارت شروع کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ غور سے سنیں اور اسے لکھیں۔ گزشتہ جو سبق آپ کو تیسری قسط کی شکل میں بھیجا تھا، امید ہے کہ اس کا ہوم ورک آپ نے پورا کر لیا ہوگا، اور یہ نیا ہوم ورک آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ آپ اسے غور سے سنیں اور اس کے ترجمے کو بھی لکھیں اور عبارت کو بھی لکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ غصب وال ضیعۃ رجل فشکا الی الخلیفۃ وقال۔ ترجمہ ہوگا، ایک آدمی کی جاگیر کو گورنر نے چھین لیا تو اس نے خلیفہ کو شکایت کی اور کہا۔
ان الطفل اذا وصله الهم یشکو الی امہ، بے شک بچے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی ماں کو شکایت کرتا ہے۔ وَإِذَا تَرَعْرَعَ يَشْكُو إِلَىٰ أَبِيهِ يَظُنُّ أَنَّ أَبَاهُ أَقْوَىٰ مِنْ أُمِّهِ، اور جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے والد کو شکایت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے والد اس کی امی سے زیادہ طاقتور ہے۔ فَإِذَا صَارَ رَجُلٌ وَقَعَ بِهِ أَمْرٌ شَكَا إِلَى الْوَالِي لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْوَالِيَ أَقْوَىٰ مِنْ أَبِيهِ، پھر جب وہ بڑا آدمی ہو جاتا ہے اور کوئی معاملہ اسے پیش آتا ہے تو وہ گورنر کو شکایت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ گورنر اس کے والد سے زیادہ طاقتور ہے۔ فَإِذَا ازْدَادَ عَقْلُهُ شَكَا إِلَى السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ السُّلْطَانَ أَقْوَىٰ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ، پھر جب وہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو بادشاہ کو شکایت کرتا ہے، سلطان یعنی بادشاہ کو شکایت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بے شک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ ہے۔ قد اصابتنی نازلۃ فاطلب منک العدل فإن لم اجد العدل ادعو اللہ وارفع امری الیہ لأنہ اقویٰ منک، پھر وہ آدمی اپنی بات کو بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے، ترجمہ اس طرح ہے، مجھے ایک تکلیف پہنچی ہے، میں آپ سے انصاف طلب کرنے آیا ہوں، اگر میں آپ سے انصاف نہیں پاؤں گا تو میں اپنے معاملے کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ وہ تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ تجھ سے زیادہ یعنی بادشاہ کو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ تجھ سے یعنی اے بادشاہ تجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے۔ بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اس آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس کی زمین اور جاگیر کو ظلماً اس سے چھین لیا گیا ہے، ہڑپ لیا گیا ہے، اس لیے یہ میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے اور مجھ سے صحیح انصاف چاہتا ہے۔ بادشاہ یہ بات سمجھ گیا تو بادشاہ نے کیا کیا؟ قضى السلطان ان يرد الوالی ضیعته وعزله، تو بادشاہ نے گورنر کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا اور اس آدمی کی جاگیر کو واپس لوٹا دیا۔ اس کے اندر دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بادشاہ کے سامنے یا کسی بھی اپنے بڑے کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تو بات پیش کرنے سے پہلے ہم اس انداز کے اندر ہماری بات کو پیش کرنا شروع کریں
جس سے ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہماری بات آسانی سے سمجھ جائے اور صحیح معنوں میں فیصلہ کر پائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ بھی قابل تعریف ہے کہ اس نے اس بات کو سمجھا اور اتنے بڑے عہدے پر فائز گورنر کو ہٹا دیا اور ایک عام آدمی جس کے اوپر ظلم کیا گیا تھا اسے مظلوم سمجھ کر اس سے چھنی ہوئی اس کی زمین جاگیر اسے واپس دے دی گئی۔ آپ اس سبق کو عربی عبارت بھی لکھیں اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں، اور لکھنے کے بعد میرے پرسنل نمبر پر آپ اس کی فوٹو کاپی بھیجیں اور اس سبق کو بار بار سنیں، اور جو اشکالات ہو اسے آپ پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس سبق کو دوسرا اس کا جو پیراگراف تھا آج الحمدللہ ختم ہو گیا۔ کل سے ہم اس کی مشق جو ہے وہ شروع کریں گے آئندہ اسباق کے اندر۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔